اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، چاہے کسی بھی نوعیت کا انسان ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے، یا بس. لیکن ہدی للمتقین، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اللہ نے یہاں پر متقین جو فرمایا ہے، تو تقوی کی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے، طلب. جیسی ذرا بھی انسان میں طلب آ جائے کہ یار متقی کوئی کہا جاتا ہے ڈر، خوف، خیال کہ یار میرے آخرت کا کیا ہوگا، خیال آ گیا اتنا آدمی بہت گناہگار ہے، یا میں پتہ نہیں بس ایسی زندگی گزار رہا ہوں، تو اتنے کافی ہے. فوراً کیا ہوتا ہے؟ ہدی للمتقین. یہ سوچ اس کو کھینچتے 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 اللہ پاک اپنے فضل سے اس متقین میں لے آتے ہیں. اتنی سوچ. حاجی صاحب فرماتے ہیں رحم اللہ کہ اتنی سی بھی طلب ہو انسان کے اندر، چنگاری جتنی بھی ہو، اگر اتنی طلب بھی پیدا ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے طلب. ایک ہی صف کے اندر صحابہ کرام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سارے انسان نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جن کے اندر طلب تھی وہ ابو بکر صدیق کتنے بڑے بڑے صحابی بن گئے، اور جن میں طلب نہیں تھی کھڑے آپ کے پیچھے ہیں، قرآن بھی سن رہے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، لیکن طلب نہیں تھی وہ منافقین رہے، ان کے سینے نہیں کھل سکے ایک ہی مجلس کے اندر. کیوں کہ اس کے بعد طلب ہی نہیں، شوق ہی نہیں ہے. یہ ذکر کیا چیز ہے، میں نے اللہ کو پانا ہے، یا میں اللہ تک پہنچوں کیسے، خیال ہی نہیں آ رہا، سوچ ہی نہیں اس کو. جب یہ سوچ ہی نہیں ہے، یہ اتنی سے خیال نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ تو کبھی انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتے. اللہ ہمیں منزلیں دیتا ضرور دیتا، لیکن ابھی وقت تو ہے نا الحمدللہ. تو اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں طلب پیدا کرنے کی. نمبر ایک، طلب کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا اتنی رنگین ہو گئی ہے نا، اتنی رنگین ہے کہ ہر چیز طلب دنیا کی طرف اٹھتی ہے انسان کی نگاہ. اتنا بڑا امتحان آ گیا اس زمانے کے اندر، اور حقیقت ہے اللہ پاک نے آج کے مجاہدے پر انعام بھی بہت زیادہ رکھے ہیں، بہت زیادہ رکھے. جو صحابہ کرام جن کی زندگی ساری ایک ایک سانس اتباع رسول پر تھا، ظاہر اونچے مقامات تھے، لیکن اللہ کے نبی نے صاف قصہ کیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے چنگاری ہاتھ میں مٹھی میں کوئی پکڑ لیتا ہے. تو اس کے مطابق کیا کہا کہ جو اس زمانے کے اندر میری ایک سنت پہ بھی جو عمل کرے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا. کتنا بڑا راستہ کھولا ہے، لیکن ہمت نہیں پڑتی کہ ایک سنت پہ عمل کر لیں. جو سنت واجب ہیں ان پہ نہیں عمل کرتے، وہ سنت دوسری ہیں، سنت موقعہ وغیرہ بھی چھوڑ دو، نفل ہے. لیکن جو سنت واجب کے درجے تک ہے، جو حکم پر ہے، جو نہ کرنے پر گناہ ہے، تو سنت کا عمل نہیں کرتے. یہ کون سی طلب ہے مجھے بتائیں؟ اور کس طرح انسان چلا جائے گا اس طلب کے بغیر؟ اس دنیا سے جب جائے گا آدمی تو اس کا حشر کیا ہوگا آخر میں؟ خدا کی قسم یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم اس واقعات کو دیکھتے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہیں کہ جب انسان اس حالت کے اندر جائے گا کہ گناہ سارے چپکے ہوئے ہیں، زندگی بالکل غیر شرعی ہے، سنت کے خلاف ہے، اس کی زندگی ساری قرآن کے احکامات کے سارے خلاف ہے. ذالک لا ریب فیہ، قرآن نے پہلی آیت یہ دی ہے کہ جو لوگ میرے اس کتاب پر شک کریں گے. شک سے مراد کیا ہے؟ کہ جو میرے احکامات ہوں گے، ساری کتاب سے مراد کیا ہے؟ شارع اللہ کے احکامات جو اس کتاب کے اندر ہیں. جو اس کو شک کریں گے، مانیں گے نہیں، نقطے نکالیں گے، نہیں جی یہ کہاں لکھا ہے، یہ کیسے ضروری ہے، یہ تو اس زمانے کی بات تھی جی. اللہ پاک نے جو سارے احکامات دیے اس کتاب میں ہے نا ہمارے پاس، جو حکمات ہیں، ان حکموں کا ہمارا حشر تو دیکھیں اپنی زندگی میں ہے کیا. الف لام میم سے لے کے شروع ہے دین ناس تک جو دین اس میں تم نے ہمیں کتاب دی ہے، اس کتاب پہ چلنے کی مجھے پوری طاقت دے، میں طلب چاہ رہا ہوں اس چیز کی. اگر کسی انسان میں یہ طلب ہوتی تو یقیناً اس کے سارے راستے اللہ کو. یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. کیسے ہو سکتا ہے انسان رک جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا کاروبار قرآن کے خلاف ہو، ہمارے گھر کے حالات قرآن کے خلاف ہو، ہمارے بیوی بچوں سے تعلقات قرآن کے خلاف ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے خلاف ہو، زندگی کے پورے اعتبار ہمارے جو ہے وہ قرآن کے خلاف چلتے ہیں. جو چیزیں پسند ہوتی ہیں وہ اختیار کر لیتے ہیں، جو چیز پسند کو چھوڑ دیتے ہیں. جو لائن پسند ہے، آسان ہے، بس کو لے لیا، یہ قرآن ہی کہتا ہے. اور جو دوسرے سے ہیں قرآن کے، ان کو بھی
فارغ کرتے چلے جاتے ہیں. نہیں یہ کہاں ضروری ہے, یہ اس زمانے کی باتیں تھیں, ایسی کہاں تھی. تو طلب یہ ہونی چاہیے اللہ سے, اللہ تعالیٰ میں تو سچا اور پکا مسلمان بنا, تو شک نہ رکھے تیری کتاب پر, نقطے نہ نکالے, جو حکم تیرا آ رہا ہے اس حکم پہ اپنا سر کو نیچے جھکا دوں. اللہ تعالیٰ یہ ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وعدہ ہے اس چیز کا کہ تم طلب کے ساتھ سر کو جھکاؤ, پہنچاؤں گا میں تمہیں, پہنچانا میرا کام. اس طلب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے, پہلے فکر کرے کہ یار یہ میری زندگی بالکل بیکار ہے اور ان کی تو بڑی سخت سزائیں ہیں, بہت سخت سزائیں ہیں. الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی, اس کی گناہ سے تو میں بچ گیا. ٹھیک ہے, نماز پڑھی میں نے, اس کے جواب سے تو بچ گیا. ٹھیک ہے, تو باقی حالات, نماز تو ایک ہی ہے نا, باقی زندگی جتنے معاملات ہیں اس کا حساب کہاں سے دیں گے؟ اس کے بارے میں کیا ہے, اس کا حساب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, نماز کی جب بارے آئی گی اللہ کہتا ٹھیک ہے تیری نماز تو ہوگی, فرض تم نے پورے ادا کر دی ہے نماز کے, باقی عبادات جو تھیں وہ کہاں گئی؟ باقی معاملات تیرے کہاں گئے؟ معاشرت کہاں گئی؟ وہ اور جو چیزیں تھیں سب کچھ اخلاقیات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کہ وہ دکھاوے وہ کدھر ہے؟ کہ جی وہ تو کہتا چار پھر میں تو کرتا ہوں حساب, دوسری سب کھول دی جائے گی لائن کے اندر, پہچانتے ہیں کہ پوری لائن لگی ہوگی جو شکایت لے کے کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے اس کی بیوی بچے ہوں گے, سب سے آگے, سب سے پہلے قیامت میں جو فیصلہ ہوگا کس کا ہوگا؟ بیوی کا. سب سے آگے پہلے بیوی آئے گی. اے لو جی, یہ ہے جی میرے خامد صاحب, دنیا اس کو بڑے نیک سہارا سمجھتے تھے, بڑا ماشاءاللہ یہ بہت مجاہد تھا, بڑا کام کر رہا تھا یہ دین کا, بلا فلاں تھا. اب میں کھولتی ہوں پردہ اس کے پوری دنیا کے سامنے, یا اللہ سن جی کے کس سے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی, اس نے میرے ساتھ یہ حق کھایا, اس نے میرے ساتھ فلاں کیا, اس نے میرے فلاں کیا. پھر نمازیں کہاں گئی؟ وہ تو نماز تو ہوگی, ٹھیک ہے, اللہ کہے گا ٹھیک ہے نمازیں گئے, اس کے لاؤ ذرا, کوئی قبول نماز ہے تو قبول ہی نماز ہی نہیں ہوگی, نماز کون سی قبول ہوگی؟ کہتے آنا جانا تھا جناب, وہ اس وجہ سے ہم نے آنا جانا رکھا ہوا تھا کہ ہمارے الحمدللہ اللہ کو راضی کر لیں گے تو یہ نمازیں آنے جانے والی یہ بھی قبول ہو جائیں گی. تو ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ دوسری طرف بھی چلیں. یہ عبادت تو اس کے سہارے لے کے کھڑے ہم کہ کل ہم ہمارے اخلاقیات اچھے ہو جائیں, جو اس کے ذریعے سے ہماری عبادت بھی یہ قبول ہو جائے. اللہ کہا چلو چلو ٹھیک ہے, چلو میں اپنی نماز قبول کرتا ہوں, تو نے میرے بندوں کا حق ادا کیا, میں تیری اس نماز کو قبول کرتا ہوں. نماز قبول ہو جائے گی. وہاں کیا ہوگا؟ وہ کہے گی ٹھیک ہے اب کیا ہے, یہ بات تو کچھ نہیں ہے, مجھے تو اس سے کچھ نہیں چاہیے, ایسی تیسی بھی جائے جہاں جاتا ہے میرا خامد. بات یہ ہے کہ میں نے جانا ہے جنت میں, اب مجھے اس سے حساب کرو. اللہ تعالیٰ کہ دیکھ بھائی کوئی ہے ماننا میں؟ کہتی ہاں جی کچھ ہے تو صحیح, ٹوٹی پھوٹی نماز ہے, کہتے جمع کرتے اس حصے میں. وہ بھی گئی, حج بھی گئے, عمر بھی گئے, صدقے بھی گئے. اللہ نے پہلے ہی قرآن میں وعدہ کر لیا کہ بس ایک ہی چیز تمہاری ہے جو تمہیں ہدایت دے گی. سبحان اللہ, ایک ہی چیز. اللہ کے نبی تمہیں چھوڑے جا رہے ہیں, 1,24,000 انسان بنا دیے, ان کی زندگی کو تمہارے سامنے پیش کر دیا عملاً, اور اس کتاب کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ سارا مزہ تمہیں وہی آئے گا. اگر تم اس کتاب پہ چلو گے تو تمہیں اس وقت بالکل وہی مزہ آئے گا جس طرح صحابہ کرام کو میری زندگی کے اندر مزہ آتا تھا. تجربہ کر کے دیکھنا ہے, آپ قرآن کو پکڑ کے چلنا سیکھے. سبحان اللہ, آپ کو ایسا لگے گا کہ صحابہ کرام کی زندگی پھر رہے ہیں. وہی ہوائیں چلنے شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ, وہی رونقیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, انسان کے دلوں کے اندر سرور آنا شروع ہوتا ہے قرآن کو جو انسان اس طرح پکڑ لے. اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ہے قیامت تک. اتنا آسان راستہ ہے. تو اللہ سے دعا, 2 طریقے ہیں اس کے بھی طلب کے. نمبر 1 کہ اللہ خوف کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, سوچنے کا بھی فکر کریں اس چیز کی کہ یہ نفع نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہر فیلڈ ہمارا برابر. گھر میں جائیں تو بیوی بچے راضی ہوں آپ سے. راضی کا مطلب نہیں کہ غیر شرعی کام کر کے راضی کریں آپ کو, نہیں, حقوق کی شریعہ کے ساتھ کھڑی ہوگی, جواب دے گی. اب بتائیں یہ شریع کی بات کر رہے ہو تو شریع حقوق بلا وجہ اپنے آرگومنٹ کرنے, فلاں کرنے, یہ کرنے, فلاں کرنے. تو یہ نا تھوڑے آرگومنٹ ہوتے ہیں کہ جی اس نے اس کو جادو کر دیا, اس نے جو اس کو جادو کر دیا. اب یہ ایک عجیب چیز نکل گئی ہے. میاں کہتے بیوی نے جادو کر دیا, بیوی کہتے میاں نے جادو کر دیا. حالانکہ دونوں حقوق نہیں دے رہے ہیں, اصل چیز تو پکڑ نہیں رہے. تو یہ اگر ایک شیطان نے وسوسہ انسانوں پیدا کر دیا, نہ دین ہے نہ کچھ ہے, بس جادو 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 جادو, کچھ بھی نہیں. حقوق پوچھتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو طلب دے, اپنی طلب دے, تاکہ سچی طلب ہمارے ایک چنگاری ڈال دے ہمارے سینے میں اپنی محبت کی طلب کی, تاکہ یہ دنیا پھر ہمارے سے خود ہی نکل جائے گی. تو خود ہی دنیا کو دور ہم سے کر دے گا. اور اس کے ساتھ الحمدللہ جہاں بھی ہیں
جو حضرت عمر کو آیت نظر آئی تھی جس سے حضرت عمر کو کیا تھی، سبح للہ ما فی السماوات فی الارض، اللہ کے ذکر کو مستعدی کے ساتھ پکڑ لیں. چلتے پھرتے اٹھتے کہیں بھی ہیں آپ، جس کام میں بھی لگے ہوئے کوئی فکر نہیں. الحمدللہ اللہ نے جس کام پہ آپ کو لگا دیے دین کے چلتے رہیں، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے نہ بھولنا. نماز پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ ذکر نہ چھوڑنا. ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ؟ دشمنوں سے لڑ رہے ہو، مجھے نہ چھوڑنا، میرا ذکر نہ چھوڑنا. عرفات میں گھوم رہے ہو، میرے ذکر کو مت بھولنا. یہی ہے نا؟ ہر عمل کے ساتھ اللہ نے کیا یاد کرایا؟ ذکر میرا نہ چھوڑنا. ورنہ کیا ہوگا اگر تم نے ذکر میں چھوڑ دیا تو جس دین کے شعبے میں تم کام کر رہے ہو وہ چلت پھرت رہ جائے گی، اس کی روح نکل جائے گی. اور ایک چیز جو مین چیز میں آج بتائی ہے، جو ٹاپک میرا تھا، وہ طلب ہے. گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا طالب بنا اپنا، یہ ڈرامے ختم فرما، اور ایک ایسی طلب کی چنگاری ڈال دے کہ بس میں تیرا طالب ہو جاؤں اور تو میرا مطلوب ہو جائے.